ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تمنا کرتی تھی کاش آج سے پہلے میں مر کر ختم ہو گئی ہوتی، لیکن وہاں مریم تنہا ہے اور حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے محبوب محمد کا وقت آیا تو اس وقت میں نے 4 عورتوں کو خدمت میں پایا، میں نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کے کہا گھبرا مت، میں حوا ہوں آدم کی بیوی، آج تیری خادمہ بن کر کے آئی ہوں۔ دوسری نے کہا عمران کی بیٹی ہوں، عیسیٰ کی امی ہوں، مریم میرا نام ہے، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ توجہ تو کرے نا، ذرا غور تو کرے نا، بات آپ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ باتیں، اس سے اسلام کا فائدہ ہے، نبی کی فضیلت بتانے میں اسلام کا فائدہ ہے۔ اگر میلاد پڑھنے میں اسلام کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ آل عمران میں میلاد کیوں بیان کرتا؟ اللہ آل عمران میں میلاد کیوں بیان کرتا؟ اور اگر میرے عزیز تجھے میلاد سے اتنی نفرت ہو گئی ہے تو پھر وہ صورتیں چھوڑ دیا کر تراویح میں۔ میں تو جب تراویح پڑھتا ہوں نا تو قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو تراویح کے بعد کہتا ہوں آج ہم نے میلاد عیسیٰ پڑھی ہے۔ ارے میلاد عیسیٰ پڑھنا عبادت ہو گیا، میلاد مصطفیٰ پڑھنا بدعت کب سے ہو گیا؟ آپ عیسائی ہو یا نہ محمد عربی کے غلام ہو، ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ میلاد عیسیٰ پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں میرے بھائی، اور میلاد مصطفیٰ پر آپ کو اتنی تکلیف، حد ہے، افسوس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کہتے، آپ کے پیچھے کوئی کہہ رہا ہے جو تجھ میں بولتا ہے وہ تو نہیں ہے، جو تجھ میں بولتا ہے وہ تو نہیں ہے، پھر کون بول رہا ہے؟ پھر اس پہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اگر آپ برا نہیں مانے تو۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، حدیث پاک ہے، حضور کی ولادت ہوئی، شیطان رو رہا تھا، سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ وہ کہا آقا جی یہ کیا ہو گیا، کیوں آج آپ خاک ڈالتے ہیں، آج کیوں خاک ہو رہی ہے، سر پہ کیوں خاک ڈالی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ شیطان آپ سے بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کا جلسہ ہے تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تاکہ آپ گھر جا کے نہیں کہہ کہ بڑے غصے میں تھے تو آپ کو بھی تم کہہ رہے تھے، پھر یہ تم سے تو نہ کہنے لگے۔ لیکن بہرحال میری قوم ایسی نہیں کہے گی، لیکن جو کچھ لوگ ادھر ادھر کے آتے ہیں ان کا خوف ہوتا ہے، ورنہ جب میں ان کو تو کہوں گا تو بھی یہ خوش ہوں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے آپ سے تم ہو گئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ جب ہم تم کہتے ہیں اور تو بھی کہتے ہیں تو پھر قربت کی بنیاد پہ کہتے ہیں، محبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ لیکن بات او شیطان جی یہ کیوں آج رونا کیوں ہے؟ آپ تو کبھی نہیں روئے، آج کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا رونا تو صرف اسی دن دیکھا گیا تھا، کس دن؟ جب جنت سے نکالا گیا تھا تو آپ روئے تھے۔ آج آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا تجھے نہیں پتا آخری نبی پیدا ہو گیا، آخری نبی آ گیا، اور اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ سب کو بخشوا لے جائے گا، جو اس کا کلمہ پڑھے گا، جو اس پہ ایمان لائے گا وہ سب کو بخشوا لے جائے گا۔ تو اپنا تو مشن ہی ختم ہو گیا، مشن ختم ہو گیا، اس لیے تکلیف ہے۔ اچھا کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے، پھر آپ رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو شیطان کو بھی، تو وہ ٹینشن میں ہے اور آپ کو بھی ٹینشن میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے ٹینشن میں نہیں آنا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی۔ تو شیطان کو اس وقت بڑی، جب وہ جنت سے نکالا گیا تو تکلیف ہوئی، حضور کی آمد ہوئی تو وہ بہت رویا، اور تیسری مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں وہ اس دن سب سے زیادہ رویا جس دن اللہ نے سورہ فاتحہ نازل فرمایا۔ اس نے سوچا میں جنت سے نکلا کیوں، دوسری بات حضور کی میلاد ہوئی کیوں، تیسری بات کہ فاتحہ آئی کیوں، یہ اس موقع پر وہ بہت رویا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ مولا کائنات حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث پاک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی میلاد کے فائدے ہیں، اور اب تک ہمارے اسلاف نے میلاد منائی ہے، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک میلاد کا سلسلہ کسی نہ کسی اعتبار سے رہا۔
कल मैंने बताया अपने अहबाब को, बल्कि शायद पिछले साल बताया कि अल-हावी लिल फतावा में इमाम सुयूती ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद के दिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने मदीने मुनव्वरा में कमोबेश 100 ऊंट ज़बा करके लोगों की दावत की। यानी ये बात जो आपके ज़हन में है ना कि सहाबा ने मिलाद नहीं मनाई, सहाबा ने भी मिलाद बनाई, अलग अलग अंदाज से मनाई। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था हुजूर का हुस्न। तो ये जो अबू जहल था हजरत तुफैल के पास आया और कहने लगा, ए तुफैल, तुम ये जो मक्के में तिजारत के लिए आए हो, तो याद रखना एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, उसके करीब कभी ना जाना, क्योंकि वो हमारे पुराने दीन को बुरा कहता है, पुराने हमारे जो ख्यालात है और अकायद है उसको बुरा कहता है, और वो नए दिन की दावत देता है, और बहुत खराब खराब बातें उसने की। तो आप जानते हैं आप लोग इस तरह की बातें कहते हैं, और इस वक्त यही बात कही जा सकती है कि अगर गोबर जमीन पे गिरे ना तो वो कुछ ना कुछ ले करके उठता है। मिसाल भोंडी है लेकिन सच्ची है। तो अबू जहल ने इतनी गंदी गंदी बातें हुजूर के खिलाफ कह दी थी कि वो बातें कह करके तुफैल के दिलो दिमाग में हुजूर के खिलाफ एकदम माइंड उसका सेट हो गया था तुफैल का। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जब तक मक्के में रहूंगा कान में रुई डालकर रहूंगा, ताकि मेरी गलती से भी हुजूर की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, यानी कान में आवाज भी ना आए। इतना हुजूर से नफरत पैदा कर दिया था अबू जहल ने, क्योंकि झूठ इतना बार 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 रिपीट किया गया कि ऐसा कहते हैं ना, झूठ को इतना दोहराओ कि वो सच लगने लगे। ऐसा ही हुआ। झूठ की कोई हद नहीं होती। किसी मुफक्किर ने बात कहा है, सच की हद होती है, उसको घटा दो तो सच नहीं रहता, उसको बढ़ा दो तो सच नहीं रहता। झूठ सच की तारीफ क्या है? अगर घटाएं तो भी सच नहीं रहता, और अगर बढ़ाएं तो भी सच नहीं रहता। लेकिन झूठ की तारीफ यह है, जितना चाहो घटाते जाओ, और जितना चाहो, ना इधर कोई हद है ना उधर कोई हद है। लेकिन सच को बहुत मोहतात अंदाज में बोलना पड़ता है। तो बस बात इतनी है, अल्लाह अकबर, उसने इतना झूठ बोला, इतना बोला कि तुफैल माज़अल्लाह एकदम माइंड सेट कर लिए कि उनको देखना तो दूर की बात, कान में रुई डालकर कॉटन डाल करके घूमूंगा और तिजारत करूंगा ताकि आवाज भी ना आए। लेकिन अल्लाह जब किसी के लिए राहें पैदा करना चाहे, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहे, तो फिर मेरा अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है। तुफैल ने जितने दिन मक्के में गुजारने थे गुजार लिए। आखिरी रात थी, दिल में ख्याल आया, तुफैल अब मक्के से सुबह को जाना है और फिर पता नहीं कब लौटेगा, कम से कम काबे का तवाफ तो कर ले। इतना डरे सहमे थे कि उनकी आवाज भी कान में ना आए। दिल में सोचा कि रात को तो कोई तवाफ नहीं करता होगा, चलते हैं रात ही के वक्त। और फिर क्या मंजर है, जरा उसको फकीर के अल्फाज के जामे में सुने। ऊपर चांद चमक रहा है और चांदनी को जमीन पे बिखेर रहा है, और नीचे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।